السلام علیکم۔ امان پروردہ کی 18 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، رائٹر ایس مروہ مرزا۔ تو جس ایپیسوڈ کا آپ کو ویٹ تھا، یعنی ایگزیکیوشنر اور فلورنس کی دوسری ملاقات کا، تو جلدی سے بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی فلورنس، جب تک تم اس سب کو چھوڑ نہیں دیتی جو کرتی پھر رہی ہو۔ مت کرو یہ، اس کا انجام برا ہوگا۔ ایسے انجام محبت کی کہانیوں کو شروع ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اسے صرف سن پا رہی تھی اور اس کی وہی عود کی خوشبو محسوس کرتی بھی مچل رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایک بار اسے خود کو دیکھنے دے، مگر اس کی مزاحمت داران کے نزدیک بہت ملائمت سے بھرپور تھی۔ داریا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی رخسار پر رنگا۔ ایسی تکلیف تو اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ کیسی محبت! کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ مجھے بچایا تھا نا تم نے، تب جب مجھ میں خود کو بچانے کی ہمت نہ رہی تھی۔ پلیز مجھے ایک بار خود کو دیکھنے دو، التجا کرتی ہوں۔ وہ اس کو قائل کرتی سسک پڑی۔ اس معاملے میں بہت بزدل تھی۔ کہا ہے نا تم مجھے نہیں دیکھ سکتی فلورنس، جب تک اس نام کی طرح نہ ہو جاؤ۔ میں محبت نہیں کرتا، میں بس ایک مددگار تھا۔ تمہارا وہ ہوڈی پھینک دینا، مجھے ضرورت نہیں۔ میری جو چیز کسی اور کے لمس کی عادی ہو جائے وہ مجھ پر سوٹ نہیں کرتی۔ مجھے تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، بدلنا چاہیے۔ تم اس نام کی طرح لگی تھی مجھے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ تم بالکل ایسی نہیں ہو۔ وہ اس قدر آواز بدل چکا تھا کہ داریہ ساری زندگی بھی اس آواز کے پیچھے دھران کو امیجن نہ کر پاتی۔ بس خوشبو ایک جیسی تھی، ہاں اس شخص کی تیز تھی جو داریہ کی سونگنے کی حس کی شدید ہو جانے پر اسے تیز لگنے لگتی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک طرفہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں پچھلے 8 ماہ سے تمہاری قید میں ہوں۔ نام تو بتا دو اپنا، تاکہ کوئی شناخت ہو تمہاری۔ پلیز مجھے اس تکلیف سے نجات دو، بس ایک بار دیکھنے کی اجازت دے دو۔ ویسے بھی میں کسی اور کی ہو چکی ہوں، تمہیں مانگوں گی نہیں، لیکن دیکھ تو سکتی ہوں پلیز۔ اسے دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ دھاران کو یہ کھیل ابھی سے تکلیف دینے لگا تو وہ آگے کیسے ثابت قدم رہتا۔ تم مجھے جلاد کہہ سکتی ہو ایگزیکیوشنر، اس سے زیادہ میں تمہیں کوئی حق نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو، مجھ سے ملنا چاہتی ہو، تو تمہیں اس سب سے دور جانا ہوگا، یہی شرط ہے فلورنس۔ داریہ کو اس کی سانس کی حدت اپنے کان اور گردن کی رگوں میں منتقل ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس کی خوشبو حفظ کر رہی تھی۔ میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتی، میری مجبوری ہے پلیز۔ اور ہاں یہ نام تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے، مجھے تم جلاد ہی لگ رہے ہو، لیکن کسی اور مہربان سی دنیا کے میں جب دھاران کی امان سے نکل جاؤں گی تو تمہیں بنا شرط مانے ڈھونڈوں گی، اور آج قسم کھاتی ہوں ڈھونڈ کر دکھاؤں گی۔ تمہارا چھونا، تمہاری یہ خوشبو تمہاری تلاش کے لیے کافی ہے ایگزیکیوشنر۔ اس کے ذہن و دل کو تسخیر کرتی پورے یقین سے بولی، جبکہ وہ اس کی خوش فہمی پر ہنسا تھا۔ داریہ نے اس کی ہنسی بھی بنا دیکھے حفظ کر لی۔ کسی کی امان سے نکلنا کیا اتنا آسان ہے فلورنس؟ بچی ہو تم ابھی۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ اسے خود سے پرے دھکیلتا وہاں سے بھاگ گیا، اور جب تک داریہ گرنے سے بچ بچاتی سنبھلی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو کر کہیں گم گیا۔ داریہ پاگلوں کی طرح پیچھے دوڑی، سڑک تک نکل آئی، لیکن اس کی خوشبو 400 ہوا کے ہاتھوں پر بکھری تھی، پر وہ نہیں تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں سڑک کنارے لگے پتھر پر بیٹھے رو پڑی۔ اس کی اسیری دن بدن اس کی سانسیں تنگ کرنے پر تلی تھی۔ یہ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ کیا اتنی بری ہو گئی ہوں میں؟ کوئی ایک تو مکمل مجھے دیا ہوتا آپ نے، یا داران یا یہ جلاد۔ آسمان پر نظر جمائی جہاں دن کے وقت کالے سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے۔ بدتمیز انسان، ہنس کر گیا ہے مجھ پر، مجھے چیلنج کیا ہے نا تم نے ایگزیکیوشنر۔ دیکھنا وہ دن دور نہیں جب داریہ تمہیں تمہارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ملے گی، دیکھنا تم۔ اس کے آنسوؤں کی یہ پائمالی وہ شخص چھپ کر دیکھ رہا تھا، پر کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے ساتھ پورا شہر رو رہا تھا۔ مے آئی کم ان سر؟ سدرا نے آفس روم کے دروازے کے قریب آتے اجازت طلب کی۔ مصروف انداز میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جما کر کام کرتا حمین سرسری سا سر ہلائے اجازت دیتا واپس اپنا کام کرنے لگا۔ سدرا نے حمین چوہان کی اس درجہ بے توجہی کو تحمل سے سہتے فائل قریب آتے میز کی سطح پر رکھ دی۔ جب سے داریہ نے اس کے بال ڈرائی کیے تھے وہ مزید ہینڈسم لگتا تھا، اوپر سے جناب اس بڑھتی عمر کے باوجود جاندار اور پروقار فگر اور قد کے مالک تھے، تو کیوں کرنا سدرا اس کا ہونے کے لیے آہیں بھرتی۔ اگر میرا تفصیلی جائزہ لے لیا ہو تو کہو کیسے آنا ہوا؟ بنا دیکھے بھی وہ جانتا تھا سامنے والے کی نظر کا مفہوم کیا ہے۔ سدرا نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے فوری فائل ہوش دلی سے مزید حمین کے آگے سرکائی۔ سر آپ ہیں ہی اتنے ہینڈسم کی جائزہ لینے پر مجبور ہو جائے اگلا، خیر یہ ہمارا نیا پروجیکٹ ہے، اس بار وادی سون خوشاب میں ہی ایک انگیجمنٹ سیرمنی کا ایونٹ ہے، وادی کی خوبصورت سی ایک جگہ پر، تو اگر آپ کہیں میں مایا کبیر کو ایک بار پھر ہائر کر لوں۔ سدرا نے اول بہکی ٹون حمین کے غصے کے دیکھنے پر نہ صرف بدلی بلکہ فوراً مدعے پر چلی آئی۔ میں خود کہہ لوں گا، تم جا کر اسے فائنل کرو۔ حمین کا حکم چاروں ناچار سدرا کو ماننا پڑا، لیکن حمین اس سے خود بات کرے گا یہ ضرور۔ سدرا کے اندر چنگاری بھرنے سا تھا۔ سدرا کو آفس سے نکلتے دیکھے حمین نے اپنا غصہ قابو کیا اور لیپ ٹاپ کو بند کرتا اٹھ کر گلاس وال کے پاس جا کر اپنے فون کی سکرین سکرول کرتے مایا کا نمبر ملایا۔ وہ آج کل کافی اداس رہنے لگی تھی، خاص کر کل ماول نے جو کیا، اس کے سبب اس کا نہ شاپ پر دل لگ رہا تھا نہ اپنی پھولوں کی نرسری میں۔
لیکن مسٹر حمید نام جب کال کی صورت اس کے فون پر ابھرا تو مایا کبیر کو یہ حبس پرا دن اچانک خوبصورت لگنے لگا۔ السلام علیکم مایا، کیسی ہیں؟ میں ایک بار پھر آپ کا سر کھانے حاضر ہو چکا ہوں۔ فون لگتے ہی حمید کے لہجے میں شرارت اتری، وہ بھی کئی گھنٹوں بعد دیما صحیح پر مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ پھر سے کوئی ایونٹ آ گیا، وہ بھی مسکراتے نرم لہجے پر مدے پر آئی۔ جی خوشاب میں ہی ایک نامور پولیٹیشین کی بیٹی کی انگیجمنٹ سرمنی ہے، تو آپ ایک بار پھر پھولوں کی ضرورت کے لیے میری فرسٹ چوائس ہیں۔ ڈیٹیل فائل کل سدرا وہاں آ کر آپ کو دے گی اور وہ جگہ بھی دکھا دے گی۔ صرف سفید پھولوں کی تھیم ہے آپ کی نرسری کا، ہر خوبصورت سفید پھول درکار ہوگا۔ ایونٹ 2 دن بعد ہے۔ سرسری سی معلومات تو حمید نے خود ہی دے دیں، جبکہ مایا کو حمید کے لیے کام کرنا پسند تھا، تبھی اس کے ہر انداز سے آسودگی چھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا بیسٹ دیں گے اس بار بھی۔ مقابل کی اس نرم پھول لہجے پر تو حمید ہار رہا تھا، وہ بات بڑھاتا مگر وہ معصوم سی لڑکی بات بڑھانے ہی نہ دیتی۔ میں پرسوں ہی آؤں گا، مینی ایونٹ سے کچھ گھنٹے پہلے، تو اگر آپ کو مناسب لگے، کیا آپ ایونٹ کے بعد شام میں میرے ساتھ ایک کپ چائے پئیں گی؟ کافی بھی چلے گی۔ یہ پیشکش کرنا حمید کو مناسب نہ لگ رہا تھا، پر نہ جانے کس احساس کے تحت وہ یہ کہہ گیا۔ مایا کے لیے خود یہ کسی جھٹکے سے کم نہ تھا، حمید اسے متاثر ضرور کر گیا تھا، لیکن تھا تو مرد ذات، وہ اپنے اندر کے ڈر سے اب تک پیچھا نہیں چھڑوا پائی تھی۔ آپ کی خاموشی کو کیا سمجھوں مایا؟ کیا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں؟ دونوں سوال اس کے مایا کے دل کو تڑکا گئے۔ نہیں، بس کبھی یوں کسی میل کے ساتھ چائے کافی نہیں پی۔ تبھی وہ صاف گوئی سے بولی، اٹس اوکے، جیسا آپ ایزی رہیں، ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ حمید نے افسردہ ہوئے کال کاٹ دی، جبکہ مایا کو اپنی بدلحاظی پر شدید غصہ آیا۔ تم نے کیا سمجھا تھا حمید، کہ وہ بھی وہی چاہے گی جو تم چاہنے لگے ہو؟ ہاں، بے وقوف آدمی، جو امیج ذرا بنا تھا خود ہی اس چھچوری آفر سے ٹکڑے کر دیا۔ کیا سوچ رہی ہوگی کہ کیسا بے تکلف آدمی ہوں؟ مجھے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ داریہ ہی کی ہم عمر ہے، اور میرا اس کے لیے یوں سوچنا اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ داریہ بینا فضول میں میرا دماغ خراب کر گئی ہے۔ مجھے مایا کے لیے ایکسٹرا سنجیدہ کر کے اپنے آپ پر اس وقت حمید کو غصہ آ رہا تھا، جبکہ کچھ دیر تو وہ پچھتایا، مگر پھر میسج بیپ پر بے قراری سے لپک کر میز پر رکھا فون اٹھا کر دیکھا۔ میں آئس کریم کھاؤں گی۔ حمید نے آنکھیں مل مل کر بھی دیکھی، لیکن یہ دل فریب حقیقت نہ بدلی۔ وہ سچ میں مایا کا ہی میسج تھا۔ مسکراتے ایموجی کے سنگ حمید چوہان اس کے ایک میسج پر کھل اٹھا تھا، جو یہ بتانے کو کافی تھا کہ مایا کو لے کر اس کے دل میں پروان چڑھتا جذبہ معمولی اور بلائے جانے والا تو ہرگز نہیں ہے۔ انٹرویو حیات کا بہت اچھا رہا، اسے یقین تھا جاب اسی کو ملے گی، لیکن اپنے اندر پل پل بڑھتی گھٹن سے فرار ناممکن تھا۔ وہ عجیب بیزار ہو رہا تھا۔ اپنے ہی فیصلے پر ٹکے رہنا دوبر تھا۔ شاید قسمت حیات جمل خان کو بھی اس کے باپ کے کیے کی سزا دینے کا تہیہ کر چکی تھی۔ داریہ کی دھمکی کا اثر اس قدر جلد ہوا کہ اگلے 4 گھنٹوں کے اندر اندر کاظم مبین نے پریس کانفرنس کیے، نمل نامی اس اپنے میڈیا ہاؤس کی لڑکی سے شادی کو اناؤنس کیا۔ اب اس پر اس کی پہلی بیوی اور بچے اس کے ساتھ کیا کرتے، یہی داریہ کی طرف سے کاظم کے دھوکے کی سزا تھی۔ اپنا کام ختم کیے وہ شام تک واپس بشر سے ملنے پہنچی۔ وہ اس کو دیکھ کر کھل اٹھا، بابا کے بہتر ہونے کا بتایا، جس کی داریہ کو تھوڑی خوشی ہوئی۔ بشر کے گھر وہ ضرور جاتی، پر اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی، تبھی اس کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر لے لیا اور بشر کو رابطے میں رہنے کا یقین دلاتی واپس ہوٹل پہنچی تو داران پہلے ہی روم میں ٹہلتا ہوا داریہ کا منتظر تھا، جس کی کم از کم داریہ کو امید نہ تھی۔ ہو گیا تمہارا کام؟ کمرے میں داخل ہوتی داریہ اسے دیکھ کر اسپاٹ نظریں ڈالتے ہی پھیر گئی، اپنا فون میٹرس کی طرف اچھالا۔ ہاں، ایک لفظی جواب۔ وہ بارش میں بھیگتی رہی تھی، تبھی کاجل بکھرا تھا، بال عجیب رف ہو رہے تھے اور کپڑوں میں بھی نمی تھی، تبھی وہ اپنا جواب دیے شاور لینے بڑھ گئی۔ داران نے اس کو حالی نگاہوں کے سنگ جاتے دیکھا اور وہیں کھڑکی سے لگ کر کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے تک نہا کر خود کو ریلیکس کیے، بال ڈرائی اندر ہی کرتی وہ فل لینتھ ٹی شرٹ اور جینس پہنے کمرے میں آئی تو داران کو پھر سے دیکھ کر اپنے چہرے پر امڑتی ناگواریت چھپا نہ سکی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں ماہر شاہ؟ سر پر کیوں سوار ہو؟ تمہاری اس کمرے میں موجودگی بے چین کر رہی ہے۔ جب کہا تھا رات کو فلائٹ ہے تو ابھی سے میرے باڈی گارڈ کیوں بنے ہوئے ہو؟ اس کی مسلسل موجودگی پر داریہ تپ کر اس کے قریب آئی، لیکن داران نے اس کی حفقی کو کوئی خاص توجہ نہ دی۔ 10 منٹ تک فلائٹ ہے، رہی بات تمہارے باڈی گارڈ بننے کی، تو اتنے برے دن نہیں آئے میرے مقابل کے دکھے دل کے باوجود وہ اسے ہرٹ کر گیا، کیونکہ اس وقت داریہ کی یہ حالت تھی کہ غصہ بھی کرنے کی کوشش کرتی تو آنکھیں بھیگ جاتی۔ دعا کرو کبھی آئیں بھی نہ۔ منہ پھیرے وہ میٹرس پر جا بیٹھی جیسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں ناکام ہوئی ہو۔ داران نے اپنی انا کو ترک کیا اور ساتھ ہی بیٹھا، تھوڑا سا فاصلہ رکھے۔ داریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہی جو چیز محسوس کی وہ داران کی کچھ الگ اور نئی پرفیوم تھی بہت اچھی، لیکن پہلے والی نہ تھی۔ تبھی وہ چہرہ میکانی طور پر موڑے ساتھ بیٹھے داران کو دیکھنے لگی۔ پرفیوم کیوں بدلی ہے تم نے اپنی؟
داریہ کے سوال پر داران کے چہرے کی رنگت سی بدلی، لیکن وہ اپنے تاثرات سنبھال گیا۔ میں سمجھا نہیں، میری مرضی، میں جیسی مرضی خوشبو استعمال کروں۔ وہ خامخواہ اسے دیکھتا اکھڑا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ جو پرفیوم تم نے پہلے یوز کی اس کا نام بتا سکتے ہو مجھے؟ وہ تھوڑی نہیں کافی پریشان تھی کہ گھبرا گئی داران کے ذرا سے کھردرے پن تک سے۔ یاد نہیں مجھے، نہ اتنی گہرائی سے کبھی ایسی چیزیں نوٹ کیں۔ تمہارے پاس تو بہت فالتو ٹائم ہے ایسی فضولیات کے لیے۔ وہ پھر سے لڑنے والے انداز میں بولا، لیکن وہ لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک قبر میں زندہ اتر جانا چاہتی تھی تاکہ اس وقت جو تکلیف اس کی نبضوں میں اتر رہی تھی اس سے نجات پا سکے۔ داران کے لہجے کی سرد مہری پر داریہ کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ ابھی مجھ سے مت لڑو ماہر شاہ، میں اپسیٹ ہوں۔ آنسوؤں کو دقت سے آنکھوں میں روکا تو وہ نمی داریہ کی سرگوشی میں چلی آئی۔ داران نے نظر جھکا کر داریہ کے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے اپنی جینز مٹھی کی صورت تھائے سے دبوچ رکھی تھی، پھر اس کا جھکا چہرہ جہاں ضرورت سے زیادہ دکھ جمع تھا۔ تو میں کیا کروں اگر تم اپسیٹ ہو؟ اپنی ہی کسی الٹی حرکت کے سبب ہوگی۔ اپنے دل پر لاگ جبر سے ہی زبان کو زہر اگلنے سے وہ روک نہ سکا۔ داریہ نے گردن موڑ کر داران پر جیسی نگاہ ڈالی وہ دل پر خنجر کی طرح چلتی محسوس ہوئی۔ اگر میں نے ماہر شاہ کو بتایا کہ میں اس شخص سے ملی تھی تو یہ مزید زہر اگلنے کے ساتھ پتہ نہیں مجھے کتنی بری اور بد کردار مان بیٹھے گا۔ نہیں، مزید اس کی نظروں میں خود کو گرا دیا تو یہ میری زندگی جہنم کر دے گا۔ یہ کچھ کہتا ہے تو اچھا نہیں لگ رہا۔ ماموں، آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ کاش میرا داران ماہر سے نکاح نہ ہوا ہوتا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یہ داران نے بھی گہرائی سے محسوس کیا۔ داریہ نے یہ سب زہر کی طرح اپنے اندر نگل لیا۔ چلنا چاہیے ہمیں۔ وہ آنکھیں چراتی اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو، اور وہ نہیں چاہتی تھی اس کے اندر برپا قیامت کی اس لاپرواہ اور پتھر دل شخص کو خبر ہو۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس سے پہلے وہ اپنا بیگ لیے فون اٹھا کر باہر کا رخ کرتی، داران نے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا، پر داریہ کی آنکھوں میں اٹکے آنسو داران سے اس کا سارا سکون چھین گئے۔ کچھ بھی نہیں، وہاں درد ہی اتنا ہے کہ کچھ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں دماغ۔ بھلے وہ حوصلے میں تھی پر اس کی آواز کے تسلسل کا باری ہونا داران کو دکھ دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے حلق آنسوؤں کے پھندے سے جکڑا ہوا تھا اور داران کے پاس اس کے درد کا کوئی درمان نہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مظلوم بننے کی کوشش کر کے تم بن بھی جاؤ گی؟ اس کے سوال پر لمحہ بھر کچھ بول نہ سکی، یہاں تک سانس بھی نہ بھر سکی۔ بس بے یقینی سے داران کو دیکھتی رہی کہ وہ اتنا شفاف کیسے ہے۔ مجھے کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، مظلوم تو ہرگز نہیں ماہر شاہ۔ ویسے تم کسی انسان کو مان دینے سے پہلے کسی کمزور سے جانور کو دے کر ٹرائی کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ مزید اس میں داران کی باتیں سہنے کی ہمت نہ تھی، تبھی زہر اس نے بھی جتنی قوت تھی اس کے سنگ اگلا۔ داران کے ماتھے پر لمحوں میں شکنیں اتریں۔ کیا مطلب تھا اس بکواس کا؟ ہاں؟ تہش میں آتا وہ داریہ کی پرنم مگر غصے کے طوفان سے بری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے چلایا، کچھ نہیں، بکواس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ شغل کے لیے کی جاتی ہے۔ چل ماہر شاہ، بھڑکنے کی ضرورت نہیں، اور میں تمہاری امان میں ضرور ہوں، لیکن ایک دن نکل جاؤں گی سو اتنی زیادتی کرنا جتنی بعد میں برداشت کر سکو، کیونکہ داریہ کسی کا حساب نہیں رکھتی۔ اسے اپنے اندر کی جانور کی جھلک دکھائے وہ اس پر حقارت سے نظر پھیرتی روم سے نکل گئی، جبکہ داران اپنے ہی کھیل کے ہاتھوں ہارنے لگ گیا۔ کیسے کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ کیا انسانیت کے ناطے وہ اس کے آنسوؤں کو پونجنا بھی اپنی توہین سمجھ رہا تھا؟ لیکن داریہ ضرور ایسے رویے پر روئی تھی، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ اسے وہ چبھا تھا۔ راہ چلتے کسی مسافر میں بھی کسی کو روتا دیکھ کر نرمی اتر آتی ہے، پر داریہ کو لگا جیسے وہ ایک پتھر سے منسوب کر دی گئی ہے۔ مجھے لگا تھا میں حالات کی بے رحمی سہ کر پتھر بن گئی ہوں، لیکن غلط تھی۔ اب بھی داریہ کو رلایا جا سکتا ہے، تھوڑا سا ماہر شاہ بن کر رلا لو ماہر شاہ، جی بھر کر رلا لو، تب تک رلاتے رہو جب تک داریہ کا امان سے بھی یقین نہ اٹھ جائے۔ میری کمفرٹ زون جہنم تھی، جہنم ہے اور جہنم ہی رہے گی، دیٹس اٹ۔ وہ جب تک اپنے پل پل بجھتے دل کو سنبھالتا یہ سنگدلی کا ناٹک از سرنو جاری رکھنے کی خود کو تلقین کر کے سمجھا کر باہر لایا۔ داریہ اس کے کڑوے سلوک کی تپش پر رو کر آنسو پون چکی تھی، اس کا دل ہلکا ہوا، اب اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہ تھی کسی کی، اور یہ اس نے پورے واپسی کے سفر میں داران سے کوئی بات نہ کر کے ثابت بھی کیا۔ عاقب کچھ دیر شاہ انڈسٹری گیا، وہیں سے اسے داران کے کراچی جانے کی خبر ملی۔ داریہ کے اسکیجول بھی بزی آ رہا تھا، تبھی وہ کچھ میٹنگز اٹینڈ کیے شام تک واپس اسلام آباد آ گیا، لیکن دن بھر انیب کی جانب دھیان بھٹکتا رہا۔ ہاں، اس دھیان کو سر سے اتارنے کے لیے وہ سگریٹ پھونکنے پر اتر آیا۔ انیب نے خود کو مضبوط کر لیا، تبھی وہ کچھ دیر صبح ریسٹ کرنے کے بعد دن تک واپس اپنی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ کاظم مبین کی پریس کانفرنس کو کوریج خود جا کر لینے کے بعد سب سے پہلے نشر بھی اسی کے چینل پر ہوئی۔ داریہ اور انیب کا ان معاملات میں مسلسل رابطہ رہتا تھا، جبکہ شاہ حویلی میں آج بھی ڈنر خاموشی کی نظر ہوا، اور یہ چپ یہاں کی روایت تھی، ایک ماول ہی یہاں شور مچانے اور بولنے والا فرد تھی،
لیکن اسے بھی دل کا روگ لگ گیا تھا، جبکہ امین اور ایاد نے بھی آج ڈنر باہر کیا کیونکہ وہ ماموں کی بھینی بھینی خوشی بنا ان کے کہے جان گیا۔ اور جب امین نے اسے بتایا کہ وہ اگین مایا سے پھولوں کے لیے کام کرنے والا ہے تو ایاد نے ماموں کے لہجے کی حمق پر کچھ محسوس کر لیا تھا۔ تبھی ماما بانجے نے ریسٹورنٹ جا کر کھابے اڑائے۔ ماول نے ڈنر کے بعد بہت ہمت اکٹھی کی اور ایاد کا نمبر ایک بار پھر ملایا۔ امین اور ایاد اسی لمحے گھر واپس آئے۔ ایاد اپنے اور ماموں کے لیے گرین ٹی بنانے کچن میں گیا۔ تبھی امین کی نظر ایاد کے فون پر پڑی جہاں ماول شاہ لکھا آ رہا تھا، تمہارا فون آ رہا ہے ایاد۔ ماموں صاحب سب جان کر گلنے میسنے بنے، ٹی وی پر چلتی نیوز کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایاد نے ایک کپ ماموں کو دیا اور ایک خود اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ امین نے کنکھیوں سے بانجے کو دیکھا جس نے آگے سے معصومانہ سا تاثر دیا اور فون لیے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ البتہ امین بھی کسی سے کم نہ تھا۔ جب بانجے نے بنا کہے ماموں کی خوشی بانپ لی تو امین چوہان کیسے نہ ایاد کے اندر برپا قیامت کی خبر نہ پاتا مسکرا دیا۔ جب منع کیا ہے دوبارہ کال مت کرنا تو ایسی ہمت کرنے کی جرت کیسے کی؟ وہ جانتی تھی بھاڑ کھائے گا اور وہی ہوا، پھر بھی وہ ڈر کر کام کر رہ گئی۔ وہ اچانک ڈانٹتا ہوا اسے خوفزدہ کرنے کا سبب بنا۔ میری بات تو سن لیں، واپس آ جائیں نا ایاد سر، پرنسپل اسلام بہت شرمندہ ہیں، آئی سویر ہم سب آپ کے پیر پکڑنے کو بھی تیار ہیں۔ میں نہیں چاہتی آپ کے بارے کوئی یہ کہے کہ آپ الزام سے خود کو نکالے بنا ہی بھاگ گئے۔ جھوٹے الزام اور بہتان کو تو رد کرنے کے لیے سو جتن کیے جاتے ہیں، پر آپ میدان چھوڑ گئے۔ نہ کسی کو ٹھیک سے سزا دی نہ صفائی۔ بنا انجام کی پرواہ کیے وہ بول گئی جو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ پہلی بار وہ لڑکی سے بیوقوف کے بجائے حساس اور سمجھدار لگی کہ ایاد خود کو ہوتی مسرت پر حیران سا ہوا۔ مجھے کسی کو اپنے بارے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے کون کتنی سزا کا مستحق ہے، سو میں دے چکا ہوں۔ تمہاری تو کوئی بات ماننا دور سننے تک کا روادار نہیں ہوں، کیونکہ تم نے جو بکواس کی تھی وہ قابل معافی نہیں ہے۔ دوبارہ کال مت کرنا ورنہ مجبوراً مجھے تمہیں بھی بلاک کرنا پڑے گا۔ وہ دل نرم کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ ماول کی ہمت پھر ٹوٹ گئی تو آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ پرینک، اس سے پہلے وہ اسے اس بکواس کا سبب بتاتی، ایاد نے اس کے منہ پر کال کاٹ دی۔ اف اف اف، یہ آدمی بات کیوں نہیں سن رہا؟ پرینک تھا وہ۔ اللہ جی میں کیسے بتاؤں انہیں، مجھے پتہ نہیں آپ کتنی گندی لڑکی سمجھ چکے ہیں ایاد کہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مر جاؤ تم ثانیہ، تم چاروں بھی مر جاؤ، میری زندگی جہنم بنا دی ہے تم سب کے شغل نے۔ اس وقت ماول کا بس نہ چل رہا تھا، وہ اتنا اونچا اونچا چیخے کہ زمین پھٹ جائے، لیکن آہ یہ بے بسی ہزار دکھوں سے زیادہ باری ہوتی ہے ہمارے حلق اور اعصاب پر۔ داریہ اور داران کو واپس پہنچنے میں رات کے 11 بج گئے۔ شاہ حویلی کے تمام مکین سونے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، بس فردوس اور عامر ہی کچن میں موجود تھے۔ ہانو اکبر نے لان میں ہی داریہ اور داران کو خوش آمدید کہا اور داران کے ہمراہ ان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ شاید کچھ اہم معاملہ تھا۔ داریہ بھی کافی تھک چکی تھی، تبھی ہلکی پھلکی بھوک محسوس ہونے کے باوجود سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ گھنٹے کی نیند لینے کے بعد ہی اس کے اندر جلسی جان بحال ہو سکتی تھی۔ اے سی کے بجائے داریہ نے پنکھا لگایا، مگر جیسے ہی وہ آ کر لیٹنے لگی بیڈ پر، پنکھے کو نہ جانے کیا ہوا کہ چڑچڑا کر ساتھ ہی بند ہو گیا۔ اسے بھی ابھی موت پڑنی تھی۔ جب مجھے سکون چاہیے ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز میرا رہا سہا سکون غارت کرنے پر لگ جاتی ہے۔ اب پھر سے اس کی شکل دیکھنی ہوگی۔ اف کیا زندگی ہے میری۔ سخت غمگیر ہوتی، وہ پیروں میں فلیٹ چپل ریستی، ٹراؤزر شرٹ پہنے ہی کمرے سے نکلی، مگر شال لپیٹ لی کیونکہ خواہ داران کا لیکچر سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ تب تک وہ بھی ذرا میٹرس پر بیٹھا کھڑے ہانو اکبر سے کچھ بات چیت کر چکا تھا، اور جب کمرے پر دستک ہوئی تو ہانو اکبر نے داران سے اجازت لی اور چلے گئے۔ تبھی دروازہ کھولتی وہ ہانو اکبر کے سلام کا جواب دیتی داران کی طرف آئی، جسے داریہ کے اس وقت یہاں ہونے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ میرے روم کا پنکھا چلتے چلتے بند ہو گیا ہے، ٹھیک کر دو پلیز اسے۔ داریہ نے بنا لگاوٹ سیدھا سیدھا اپنا مسئلہ پیش کیا۔ اے سی ہے نا، وہ چلا لو۔ سیدھا اور مناسب مشورہ دیے وہ اٹھا اور ریسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، اور جب واپس سیدھا ہو کر داریہ پر نگاہ پڑی تو وہ غصے میں لگی، تم ٹھیک نہیں کرو گے؟ اس کی اکڑ پر داران کو بھی غصہ آیا۔ کیا الیکٹریشین نظر آ رہا ہوں تمہیں؟ پھاڑ کھاتا سوال جو داریہ کو تمام تر سرد مہری کے بھی زج نہ کر سکا۔ زبان چلانی تو بہت اچھے سے آتی ہے، پنکھے کا کیپیسٹر ڈالنا بھی سیکھ لیتے، کسی کو تو کوئی فائدہ ہوتا تمہارا۔ یہ شام والا حساب چکایا تھا داریہ نے۔ داران کے ماتھے کی رگیں تحت سے پھول گئیں۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اول تو یہاں موسم کافی سرد ہے، اس کے باوجود اے سی چلانا ہے تو جا کر چلا سکتی ہو، تمہارے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے۔ بازو سے پکڑ کر اپنی غصے سے بھری آنکھیں داریہ کی سنہری آنکھوں میں ڈالے سمجھاتے ہوئے پنکارا، چھوڑو ویشی، جب میں بہت زیادہ تھکی ہوتی ہوں تو مجھے اے سی میں نیند نہیں آتی، میری پوری باڈی دکھنے لگتی ہے۔ ویسے تو موسم بنا پنکھا لگا کر بھی سونے والا ہے، لیکن مجھ سے ذرا بھی گھٹن برداشت نہیں ہے۔
मैं पंखा लगाकर लिहाफ ओढ़ कर सोऊंगी तो ही मेरी थकन उतरेगी। अब समझ आ गई है, स्टैम्प पेपर पर अर्जी लिख कर दूँ? दारिया ने अपनी बाजू पहली फुर्सत में छुड़वाते तनतना कर वजाहत देते इख्तिताम तंजिया लबो लहजे में उकसाते हुए किया। जारी है, कैसी लगी केस? तफसीली तबसरा ज़रूर करें। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ये भी ज़रूर बताएं। तो अगली किसी से भी मज़ेदार है तो तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं एपिसोड 19 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जिसका कुछ जो भी सवाल होता है या कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो बताया करें, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें कि आपको कहानी कैसी लग रही है। ये नावल मेरा मास्टरपीस होने वाला है, ठीक है। मेरे लिए होगा, किसी के लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूर होने वाला है क्योंकि ये एक मेरा एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग है। तो आपको महसूस भी हो रहा होगा कि मैं बिल्कुल अलग तरीके से लिख रही हूँ। तो प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई करें, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको अच्छे अच्छे नावल्स देती रहूँगी और अच्छे अच्छे एपिसोड्स भी देती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।